یہ کیا بات بن پڑی ہے؟ کیا ایسا معاملہ سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم کو ایسا بھیانک بیان دینے کی ضرورت پڑ گئی؟ کل سے سوشل میڈیا پر اور ہمارے آزاد کشمیر کے پرنٹ میڈیا پر ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں سردار تنویر الیاس خان کے حوالے سے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آج اس خصوصی پروگرام میں سردار تنویر الیاس خان کے دیے گئے اس بیان پر گفتگو کریں گے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی اور ان کے ساتھ ممبر نیشنل کونسل نیشنل عوامی پارٹی سردار نیاز خان۔ سب سے پہلے جناب آپ مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے کہ ود ان پارٹی لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے اور ایک آئینی سربراہ ریاست کا وہ اٹھ کے اس طرح جماعتوں کے اوپر ہرزہ سرائی اور اس طرح کی تنقید اور ہتک آمیز رویہ، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جی یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کے تانے بانے جو ہیں یہ 5 اگست 2019 کا جو بھارتی اقدام ہے ریاست جموں کشمیر کی حیثیت اور اس کی تاریخی جو ایک وحدت ہے اس کو تبدیل کرنے کا، یہ اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ صاحب جو ہیں، یہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ عملی طور پہ آزاد کشمیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے جو مسائل ہیں گورننس کے، اس کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے۔ اور میرپور سے لے کے نیلم تک لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، اور یہ تاجر ہیں، وکلاء ہیں، اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، جماعتوں کے لوگ ہیں جو یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اس احتجاج میں سے آزادی پسندوں کو بیچ میں سے نکال کے تو الگ سے ٹارگٹ کرنا جو ہے، اس کی 2 ہی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ جموں کشمیر کو جو انڈیا پاکستان کا ڈیزائن ہے اس کو تقسیم کرنے کا، اس حوالے سے جو آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا، اور دوسرا جو ریئل ایشوز ہیں، جو اس وقت گراؤنڈ پہ ایشوز ہیں، ان سے توجہ جو ہے وہ ہٹانا۔ یہ کوئی اس کے یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ باقاعدہ سے ایک پلانڈ طریقہ کار ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ابھی ہے، اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر جو پرائم منسٹر کا ہاؤس کا ترجمان ہے وہ بھی، کہ جو علل اعلان گزشتہ کچھ عرصے سے آزادی پسندوں کو یہ ٹارگٹ کر کے کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، کل تو وہ امریکہ کے بھی ایجنٹ ہو گئے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آزادی کی آواز جو جس تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، اور یاسین ملک کی گرفتاری کے بعد سزا کے بعد جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ لوگ آزادی کے بیانیے کی طرف آ رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ اور اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ ریاست کو آسانی سے تقسیم کیا جا سکے۔ جی سردار نیاز خان صاحب، کیا کہتے ہیں کہ ریاست کا آئینی سربراہ اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے بے لوث کام کرنے والے نیشنلسٹ جو کارکنان ہیں، ان کے دلوں پر کل سے کیا گزر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو دلوں کی کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ پوری ریاست کے اندر سوائے نیشنلسٹ کے چھوڑ کر بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر اس کے اسکول کے ایبس کے لوگوں نے اس کے خلاف کتنی احتجاج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کا قصور ہی نہیں ہے بیچارہ، یہ پتہ نہیں جیل سے آدمی انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے وہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ جسکول جب ڈاکٹر صاحب کی لانگ مارچ تھا، وہ جسکول میں بیٹھے تھے وہاں، تو دیکھیں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو وہ فاروق حیدر تھا، انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ ریاست کا سیاسی ورکر تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو یہاں کے قوم پرست ہیں، اصل لوگ یہ ہیں جو اس ریاست کی وحدت اور اس ریاست کی تشخص کے لیے عملی جو ہے نا اس جدوجہد میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ دیکھیں کہ اب دیکھیں جو لوگ یہ چیزیں مینیج کرتے ہیں نا، فرض کیا اس کو یہاں لایا گیا پیسے کی بنیاد پہ، اس نے جو ہے نا سارا سسٹم اپنے آپ پیسے کی بنیاد پہ یہ جو ہے نا پروموٹ ہوا ہے، اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو اب صافی ہیں، آپ سے جو ہے نا کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو شارٹ کٹ جو آتے ہیں، جو پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں، وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں تو اس پہ جو ہے نا کوئی میں سمجھتا ہوں افسوس نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کشمیری قوم کے لیے لمحہ فکریہ کہ اس طرح کے جائے لوگ ہم پہ جب مسلط کریں گے تو رزلٹ اسی طرح کی گفتگو آپ پائیں گے۔
اب دیکھیں ایک سیاسی برکت اور فاروق حیدر، اس نے جو ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، پورامن جدوجہد ہے، وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے جینون جدوجہد ہے، اور یہ لوگ اس جو سراپا احتجاج ہیں ان میں جینون آوازیں ہیں جو ریاست کے شخص کی بات کرتے ہیں، یا ریاست کے جو غریب طبقہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، غریب اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو بیسیکلی جو رائٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم عملی جدوجہد کر رہے ہیں. فرض کہ NSF نے جو لانگ مارچ کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ وہاں وہ 11 نکاتی پروگرام تھا ان کا کہ یہاں کے یہ عام مزدور کا بیٹا ہے وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے، طبی سہولتیں یہاں لوگوں کو مل سکیں. الیکشن جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ جو الیکشن ہے بین کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بین کیا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی طرح کے 50 سال پہلے سردار قیوم خان نے بھی یہی آوازیں لگائی تھی. حالانکہ وہ کس کی بنیاد پہ لگائی تھی؟ وہ انہوں نے یہاں کے جو لوگ حکومتیں بناتے ہیں، توڑتے ہیں. فرض کیا وہاں پاکستان کے اندر جنہوں نے حکومت بنائی ہے، اسی کا جو سابقہ پرائم منسٹر عمران خان، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پورٹڈ حکومت ہے، یہ بنانے والے ہیں، یہ نیوٹرل امپائر جو ہیں، یہ جو کچھ رول دیں. تو یہ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ تنویر ریاسی یہ کس کی جو ہے نا تخلیق کردہ مخلوق ہے. تو اسی طرح کی واضح آئیں گی. یہ ہمارے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے. جب جائل لوگ مسرت کریں جائل والی بات کریں گے. اور سیاسی ورکر ہمیشہ، اور ہم وہ ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے اندر، مقبول بٹ کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کی جاتی رہی ہے اس وقت. آج پوری دنیا جو ہے نا، بلکہ ساری ریاست کے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ کسی ہماری جو خلاف جو جماعتیں ہیں، سیاسی پاور جو پالیٹکس کرتی ہیں، ان کے لوگ بھی مانتے ہیں مقبول بٹ کی جدوجہد کو. آج 84 کے بعد آج مانتے ہیں کہ مقبول بٹ اس قوم کا ہیرو ہے. تو وہ اسی طرح کے واضح اس وقت بھی لگی ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے سارے کچھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ اس جولائی کے مہینے میں آخری اشرے میں ایک بڑا میسو پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یاسین ملک کی جو غیر قانونی جو سزا دی گئی ہے انڈین عدالتوں میں، اس کے حوالے سے ایک بڑی آواز کو بلند کرنے جا رہے ہیں. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا سٹنٹ چھوڑا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے، جو اس وقت حالات کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ جو لوگ 5 اگست 2019 سے روڈوں پر ہیں، اور جب سے یہ مودی حکومت نے، فاشسٹ حکومت نے قبضہ کیا ہے 370 اور 135 کو، اس کو ختم کر کے اس کو اپنی آبادی اور اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں. وہاں ہندو کو جو ہے نا وہ بسانے کے لیے اور غیر ریاستی لوگوں کو اس خطے میں بسانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ کشمیریوں کے قانون تک جو اسٹرگل ہو رہی ہے وہ صرف نیشنلسٹ لوگ ہی کر رہے ہیں. جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ تو صرف اپنی مراعات اور اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. روڈز پر ہم دیکھتے ہیں، جلسے جلوسوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہی نیشنلسٹ لوگ کشمیر کی مختاری اور کی کوشش کی جائے گی. تو تحریک آزادی کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا منطقی انجام کو پہنچ پائے گی یہ تحریک؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا جی. دیکھیں نا، جب تو ان سب لوگوں نے بیان دیے، پاکستان سمیت، پاکستان کے حکمرانوں سمیت، آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے، مقبوضہ کشمیر کے حکمرانوں نے، گلگت بلتستان کے حکمرانوں نے، ان سب نے بیان دیے جی یہ بڑا غلط ہو گیا، اور یہ بڑا یہ ہے، اور کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے. تو انڈیا کا یک طرفہ اقدام اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہاں پہ گراؤنڈ پہ انڈیا کے اس اقدام کو مسترد کرنے کے لیے کام شروع ہوا، تو ان کی ٹون جو ہے وہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. ابھی بھی جب یاسین ملک کو سزا دی گئی تو انہوں نے، یہاں کے صدر نے جو ہے وہ ایک دورہ لگایا اور اس نے کہا میں اسپیشل کمیٹیاں بنا رہا ہوں اور میں یہ کروں گا. اس نے کہا عالمی عدالت انصاف میں جاؤں گا. پاکستان نے بھی مذمت کی، یہاں سے بھی مذمت ہوئی. اور اب وہی یاسین ملک جو اس قومی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا اور مقبول لیڈر ہے، اس کی جماعت اور اس کے ماننے والے اور اس کے نظریے کے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں آزادی پسند، ان کو یہ کہنا جی کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ایک بات. اور دوسرا یہ کہنا کہ ہم یہاں بھی تہاڑ جیل بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انڈیا نے تم لوگوں کو اٹھا کے تو تہاڑ جیل میں بند کیا، ایسے ہم بھی تم لوگوں کو اٹھا کے تو تہاڑ جیل میں بند کریں گے.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یاسین ملک کتنے ایک ہمدرد ہیں. یعنی یہ تانا مار رہے ہیں تہاڑ جیل کا. یاسین ملک اور مقبول بٹ کا نام لے کے ہمیں یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ جس طرح انڈیا نے تمہیں تہاڑ جیل میں بند کیا, ہم بھی تمہارے لیے یہاں پر تہاڑ جیل بنائیں. تو ہم ہمیشہ سے لوگوں کو یہ بتاتے آئے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں آزادی پسندوں کی جدوجہد طویل قربانیاں, یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے. آج کی قربانیاں تو شاید اتنی زیادہ قربانیاں ہی نہ ہوں. 60s سے لے کے اس کے بعد کی جو طویل قربانیاں ہیں, آج وہ گفتگو, وہ الفاظ, وہ بیان, وہ نیریٹو ہر آدمی کی زبان پر ہے. آج جب آپ بجلی کے مانگنے سے متعلق نعرے سنتے ہیں, ڈیم ہمارا اور قبضہ تمہارا, جب آپ وسائل کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, نوکریوں کے حوالے سے, سٹیٹس کے حوالے سے نعرے سنتے ہیں, یہ وہ نعرے ہیں جن کی پاداش میں یہاں پر آزادی پسندوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کوڑے مارے گئے, سزائیں سنائیں گی. آج وہ بچے کی زبان پر ہیں, اور آج جو ہے وہ ہر آدمی, چاہے وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی اور نسل سے متعلق ہو, وہ آزادی پسندوں کی تنظیموں میں نہ بھی کھڑا ہو, پھر بھی ایک اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ آزادی کی بات کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریک تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. پہلے یہ پاپولر نہیں تھی, یعنی عوامی نہیں تھی. پہلے یہ تنظیمی جدوجہد تھی, ایک طرح سے مختلف تنظیمیں جدوجہد کرتی تھیں. اب یہ ایک عوامی جدوجہد بن گئی ہے, اور یہ بیسیکلی اس کو میلائن کرنے, اس کو روکنے, آزادی پسند تنظیم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگوں کے ڈے ٹو ڈے ریئل ایشوز ہیں اس پہ آزادی پسند بول رہا ہے. آزادی پسند جیل میں جا رہا ہے, آزادی پسند مار کھا رہا ہے, مقدمے بنوا رہا ہے. جو آزادی کی تحریک ہے وہ بھی آزادی پسند لیڈ کر رہا ہے. تو یہ جو اینٹی آزادی ایلیمنٹ ہے یہ بیسیکلی ایک بوکھلاٹ کار ہے. یہ ان کی پوزیشن اب اشرف غنی والی ہوتی جا رہی ہے. یہ تیاری میں ہے کہ کب جو ہے ان کو یہاں سے سیف ایگزٹ ملے گا اور یہ بھاگیں گے. اور ان کے بیان آئے ہیں پچھلے دنوں میں کہ ہم اسلام آباد میں رہ لیں گے اور کراچی میں رہ لیں گے اور ادھر رہ لیں گے ادھر رہ لیں گے. تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے. جو ہمارا 22 جولائی کو بھی جو ایکٹیویٹی ہے, ہم نے ان سب کو بتایا ہے کہ جس یاسین ملک کے لیے آپ یہ بیان بازی کر رہے ہو یہ اسی تناظر میں ہے, اور یہ پیسفل اور ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل ہے. یہ وہی رائٹ ہے جو پاکستان بار کہتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو حاصل ہے, اور آزاد کشمیر گورنمنٹ اس ایجنڈے کے گرد بنی ہے. تو اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آزادی کی تحریک کو یہ اس طرح سے دبائیں گے تو اب یہ دبنے والی نہیں ہے, اب یہ انشاءاللہ تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف جائے گی. سردار نیاز خان صاحب, جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے, 1984 میں جب مقبول شہید کو پھانسی کے تختہ دار پر لٹایا گیا, اس کے بعد جو انڈین حکومت تھی یا وہ لوگ تھے جن لوگوں نے مل کر مقبول بٹ شہید کی زندگی کا خاتمہ کیا, وہ سوچ رہے تھے شاید تحریک آزادی کا سفر لوگ ختم کر دیں گے یا تحریک کو منظم کر دیں گے, لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یاسین ملک کی صورت میں ایک ایسا لیڈر جس نے تمام قوم کو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا کہ ہم آزادی اور خود مختاری کی بات کریں, اور یہ ہماری انڈیجیس موومنٹ ہے, اس کو کشمیری ہی وہ لیڈ بھی کریں گے اور ڈیل بھی کریں گے. اور اس سزا کے بعد جب ہم کشمیر کو تمام بلا تخصیص تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں یکجا حیثیت میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ کلیکٹیو جو ہے نا اسٹرگل کرنی چاہیے. اس سینس میں آ کے اس طرح کی بیان بازی سے کیا قوم پرستوں کے دل پسیج لیں گے, اور وہ لوگ اس چیز سے پیچھے اگر ہٹ گئے تو ہم تحریک کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ اصل میں یہ جو خود مختار کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, اس میں جو جن لوگوں کو لیڈرشپ کو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے اس میں مقبول بٹ جاتے ہیں, سب سے پہلے پریکٹیکلی قربانی دی ہے. اب اسی کے فالور جو ہے نا وہ یاسین ملک کی شکل میں, اسی طرح جب بھی نیشنلسٹ ہمارے اس ریاست کے اندر جو ہے مختلف خود مختار تنظیموں کے مختلف ناموں پر جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں, یہ سارے فالو جو ہے وہ مقبول بٹ کو کر رہے ہیں. اور ہم سارے جو لوگ ہیں جو مقبول بٹ کے فالور ہیں. اور واحد دیکھیں کہ جب مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی اس کے 85 میں, یہاں آپ کو میرے صورتحال کا اندازہ نہیں ہے, یہاں ایک آدمی اگر وہ برسی کے اس اپنا تیاری میں مصروف تھا تو 10 پولیس والے یا ایجنسی والے اس پر چڑھے ہوئے تھے. اب تو یہ تحریک اتنی آگے نکل گئی ہے, یہ مقبول بٹ کی اتنی عظیم قربانی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ اس کا پھل آزادی کے ساتھ جو ہے نا
وہ جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جیلیں، یہ لاٹھی چارج، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے ہم خوفزدہ ہیں. ہم لوگوں کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے. دیکھیں ہمارا جو جنرل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی جو ہے نا منگلا ڈیم جو ہمارا ہے، پانی ہمارا، بجلی ہماری، نہریں چل رہے ہیں. ہم نے NSF نے 1966 میں یہ کہا تھا کہ منگلا ڈیم کی راٹیں کشمیریوں کو دو، ریاست کی عبادت پہ ہم تک کمپرومائز نہیں کریں گے، کشمیر بینک قائم کرو. اور حماس کو اس وقت لیڈرشپ جو ہے جو حکمران تھے ان کا یہ راہ کے ایجنٹ ہے. اور پریکٹیکلی آج اتنے سے لے کر آج تک وہ جو مسلم کو حماس وہی ریاستی دیکھیں مسلم کو حماس کا انہوں نے حشر جو برا حشر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس جب اس کی اپنے کار کی طوالت کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس نے کہا جی کہ ریاستی شخص اس کو بینک بھی انہوں نے قائم کیا ہے، منگلا ڈیم بھی وہ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ویژن بڑا تھا، یعنی NSF کا ویژن بڑا تھا. آج سارے اسی جو ہے نا بینک کو جو ہے نا وہ لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب جب اپنا پچھلے عرصے میں جب اس کی حکومت تھی فاروق حیدر کی، تو اس کو جب جو ہے نا وہ تھریٹ کر رہے تھے، وہاں PTI کی حکومت تھی، اس کی گفتگو آپ سن لیں. وہ ریاست کی سٹیٹس کی بات کر رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا ہم ڈالر اور پاؤنڈ کو ہم کیا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مقبول بٹ کا بیانیہ تھا، وہ جو نیشنلسٹ ہیں وہ لوگوں کو بیانیہ تھا. اب دیکھیں کتنی بڑی تک یہ ہماری بات کر رہے ہیں نا کہ تنویر الیاس نے یہ بات کی ہے، یہ بات سیاست بھی ہمارے خلاف کی گئی ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کشمیریوں کو کہ یہ نہ پاکستان کے آپ کی آزادی کے لیے جو ہے نا وہ پریکٹیکلی جدوجہد کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کے حکمران آپ کے لیے پریکٹیکلی جدوجہد کریں گے. جدوجہد کریں گے اگر تو آپ ہی کریں گے. اور دیکھیں پچھلے عرصے پہ اب وہ جب وہ اپنا سروس تھی اپنا نار کی اپنا ساری ایس پی ہوگی، تو اس کی جدوجہد دیکھیں کہ وہ ہمارے لوگوں کا ہی جو سارا اپنا شخص ہونا تھا، اس کی بنیاد پہ پورے ذات کشمیر میں سروس دی گئی ہے. آج لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں اس اسٹیج کی بات سے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کی ذاتی کے مخلص ہے ہی نہیں ہے. مخلص ہیں تو آپ اگر مخلص ہوں گے تو آپ کو جو ہے نا یہ سارا کچھ ملے گا. ادروائز تو یہ تو جو یہاں کے وسائل ہیں ان پہ تو جنہوں نے بالکل قبضہ کیا ہوا ہے، اور مزید جو ہے نا وہ دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے ہماری نہیں، ہم آپ کی کڑپینچ کو اس طرح قائم کر رہے ہیں چاہے ہمیں جان بھی دینی پڑے. یہ ان کی عام خیالی ہے کہ گالیوں سے یا الزام تراشیوں سے ہم باز آئیں گے یا ہم ڈر جائیں گے. یہ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں. ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب آپ سے آخری کوشچن پروگرام کا بھی آپ کے پروگرام کو پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کے ایجنٹیں راہ پیسے دیتی ہے. آپ کو بھی کبھی کوئی پیسے کسی نے دیے؟ پیسے دیے تو وہ پیسے آپ نے لگائے کہاں ہیں؟ آپ کی آرام و آسائش کی زندگی کار تک محدود ہم دیکھتے ہیں. نیلم ہوٹل پر آپ کو دال اور سبزی کھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. پیادل کوٹی شہر کے چوکو چوراہوں میں دیکھتے ہیں. سردار نیاز خان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے برسات میں سردار نیاز خان کے گھر مجھے جانے کا بات ہوا. وہ حلفاً قرآن یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر بٹ شہید کی جو تصویر لگی ہوئی ہے سردار نیاز خان صاحب کے گھر میں، وہ شاید 15 سے 20 سال پرانی تصویر، اس تصویر کے اوپر پانی ٹپک رہا تھا. یعنی کہ جو لکڑی کا چھت ہے، اس لکڑی کے چھت میں سردار نیاز خان صاحب آج بھی رہتے ہیں. جب ہم کالج میں جاتے تھے تو اس وقت بھی ان کے گھر میں جاتے تھے تو وہی لکڑی کا چھت، اور آج 2022 جا رہا ہے تو آج بھی وہی چھت ہے. یہ پیسے آپ راہ سے لیتے ہیں تو پیسوں کا کرتے کیا ہے آپ؟ بالکل، دیکھیے یہ ویسے پتہ کو سب ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کی ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری جو ایک تاریخ میں چلی آ رہی ہے کہ ایک طرف حق پرست ہوتے ہیں اور ایک طرف یہ یزیدی قوتیں ہوتی ہیں، باطل قوتیں. تو ان کے پاس یہ حق پر نہیں ہوتے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ حق پرستوں کے قافلے سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دشمن سے ملے ہوئے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، یہ ہمارے نظام کے خلاف ہیں، یہ ہماری مملکت کے خلاف ہے. اب کل بھی میں سن رہا تھا، اب وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ملک ہے پاکستان، یہ مشیت الہی کا پتہ نہیں وہ ہے، پابند ہے، اور پوری دنیا کی توجہ اور پوری عالمی اسلام کی توجہ کا مرکز ہے. اب یہ ساری بونگیاں ہیں بنیادی طور پہ، یہ مطلب اتنی بڑی بونگیاں ہیں. یہ اسی طرح کی بونگیاں مارتے ہیں. قبر میں آپ سے نظریہ لاگے پاکستان کا سوال ہوگا
اللہ ताला आपसे पूछेगा कि आपने पाकिस्तान को ये नहीं किया था, वो किया था। कौन सा दुनिया का मुल्क है जो पाकिस्तान के को अपना वो समझ रहा है उम्मीदों और उसका मरकज़ समझ रहा है। लेकिन ये बोंगी और इनकी इन बोंगियों पे कोई तवज्जो नहीं देता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं। रा या ISI या फ़लान या फ़लान या फ़लान अगर पैसे देते भी हैं तो वो इन्हीं को देते हैं। ISI पाकिस्तान हुकूमत इनको 1 खरब और 60 अरब रुपए दे रही है। एक सालाना जो बजट है 1 खरब और 60 अरब रुपया इस तनवीर इलियास के पास है इस वक्त, और उसके हवारियों के पास है। इससे पहले इनसे जो साबकीन थे उनके पास थे। अब ये लोगों को की तवज्जो हटाने के लिए भाई तुम्हारे से सवाल ये बनता है कि तुम्हें तो वाज़े तौर पर डॉक्यूमेंटेड पैसे मिल रहे हैं, तुम वो पैसे कहाँ लगाते हो, वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे तुमने आवाम के लिए लगाए हैं। उससे तवज्जो हटाने के लिए आप ये कहते हो कि जी ये रा इनको फ़ंड करता है, CIA फ़ंड करता है। यार ये अदालतें खुली हैं, ये थाने खुले हैं, तुम्हारी एजेंसियां हैं, तुम दुनिया के सबसे बड़े पता नहीं कि नंबर 1 एजेंसियों के नेटवर्क को पकड़ो, लोगों को जेलों में डालो जो राह से पैसे लेते हैं, मुकदमे चलाओ उन पे, बताओ दुनिया को, सबूत लेके आओ जी कि ये लोग पैसे लेते हैं। ये जितने लोग हैं ये सब बैरून मुल्क दौरे करते हैं, वहाँ से आम लोगों से पैसे लेते हैं। ये वहाँ किस किस से मिलते हैं, कौन कौन से डिप्लोमेट से मिलते हैं, किस किस से लॉबिंग करते हैं, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और इसके लिए किसी सबूत की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे हवाले से ये बकवास करते हैं ये ना ऑन रिकॉर्ड है ना इसका कोई सबूत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तवील अरसे से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मुल्क है इसमें ये कोशिश की गई कि लोगों को हक परस्ती की जदोजहद से बाज रखने के लिए टैग लगाए जाएँ। ये एंटी इस्लाम हैं, ये एंटी सोशल हैं, ये मादर पिदर आज़ादी चाहते हैं, ये इंडिया से मिले हुए हैं, जबकि इनका हर बयान जो है मतलब दुबई में पाकिस्तान और इंडिया के 2 साल तक अंडरग्राउंड मुज़ाकरात चलते रहे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का चीफ़ और इंडिया की इंटेलिजेंस का चीफ़ रिटायर होने के फ़ौरन बाद एक मुश्तरका किताब लिखते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ौजी अफसरान कोर्ट मार्शल के ज़रिए इस वक्त वो जेलों में बंद हैं इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर कि ये इंडिया के साथ मिले हुए थे। पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मामला है पानी का, इंडस वाटर ट्रीटी, उसका जो सरबराह था सैयद जमात अली शाह, वो सरेआम जो है वो इंडिया से मिला हुआ है, पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं। और हाँ अभी वो बाहर भी भाग भी गया। तो जो लोग सरेआम मिले हुए हैं वो तो सारी दुनिया को पता है इंडिया के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ हो सकता है। इंडिया के से अगर हमारा कोई ताल्लुक़ होता, यासीन मलिक जो है वो आज उसको एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में वहाँ पर इस तरह सज़ा सुनाई जाती और वो वहाँ पर खड़े होकर चैलेंज ना कर पाता, और हम भी चौराहों में इस तरह खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं। तो यही हमारी सच्चाई का सबूत। और इनके इस तरह के बोंगे इल्ज़ामात जो हैं हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी तंजीमों की जो काम काज का तरीक़ाकार है वो सारा सामने है कि हम कैसे काम करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। और सरदार नियाज़ खान साहब, आप इसी सवाल को थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि क्या आपको भी कभी राह की तरफ से पैसे मिले या राह के लोगों की तरफ से आपको साथ कांटेक्ट किया गया है कि आप जो स्ट्रगल बचपन से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं आप उस स्ट्रगल को पैसों के बस छोड़ दें, या कभी आपने दिल दिमाग में ये सोचा हो कि जिस कौम की आज़ादी के लिए आपने बचपन बिताया, जवानी बिताई और आप बुढ़ापे में भी दाखिल हो गए और ये बुढ़ापा भी आप इसी स्ट्रगल में ही गुजारते चले जाएंगे, तो क्या आप इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? काशू साहब, मुझे की बात में बताऊँ, परसों बारिश थी हमारे घर में, तो वो बहुत बारिश थी ना, उठा अपना मान हमारा टपक रहा था मेरा, तो मेरी बच्चियाँ मुझसे सवाल करती थी कि बाबा आप कब तक इस वक्त इस तरह का करेंगे, आप अपने बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें। तो मैंने कहा बेटा, चूँकि ये जो इल्ज़ाम तो लगाते हैं ना, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ कि वो मैंने उनको कहा कि हम लोग जो है ना मकबूल ने अपने तरह छोटे छोटे बच्चे छोड़कर वो रियासत की आज़ादी के लिए निकले थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। यानी हमारे लिए ये जो यार मकान है कच्चा है, ये कोई मामूली यानी ये मामूली बात है, ये हमारे लिए ये मसला ही नहीं है बेटा। तो हमारी जदोजहद लंबी है और हमने जब कौम को जो है ना आज़ादी दिलवानी है, खुद मुख्तारी दिलवानी है, खुशहाली दिलवानी है,
ہیں. تو ہم یہ مائنر چیزیں ہیں, یہ ان خواہشات ہیں جو لوگ یہ الزام تراشی جو ہے نا, یہ شارٹ کٹ ہے, جس کے بعد جس قوم کے لیڈر کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے وہ الزام تراشی کرتا ہے, اور جہل کی اگر نشانی ہو نا, وہ یا گالیاں دیتا ہے یا الزام تراشی کرتا ہے. پریکٹیکلی آپ صحافی ہیں, آپ نے کہا ہے کہ میرے گھر میں آپ گئے تھے, مقبول بٹ کی تصویر لگی ہوئی تھی, آپ نے خود دیکھا ہے. تو اگر ہم راہ سے پیسے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں نا, ہم گالیاں دیتے ہیں ان کو, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو, اور یعنی یہ ہمارے جواب دینا ہے. رات کو جو میری تقریر تھی وہ سن لیں, کیا میری تقریر تھی, یہ جواب دینا ہمیں. ہم غلط کر رہے ہیں یا فرض کیا ہم کسی جنٹوکریسی کا حصہ ہیں, تو یہ پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ادارے ہیں, یہ صحیح ہے, یہ بہت سیانی جو ہے نا وہ ادارہ ہے, تو یہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے, تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ اس لیے ہے کہ ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے. ریاست کے اندر دیکھیں, انہوں نے پوری ریاست کو تحریکی میں ڈبایا ہوا ہے. دیکھیں اس کی جنگلات کا انہوں نے پچھلے سے میں آپ دیکھیں, آپ صحافی ہیں, پورے جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف کیا کہ اس کو برسر سلطان کو سوئٹزرلینڈ بھیج دینا, وہاں کشمیریوں کے حق کے لیے نام نہاد. ہمارا ماضی پوری کوٹری کو بتایا. تو اگر ان کے پاس ہے تو یہ صرف کیا, یہ بھی نہیں کیا, اس کے فون کیا گیا کہ آپ نے یہ کام لگانا ہے. یہ مالشی ہیں نہیں ہے. آپ بتائیں اس کی کیوں سیاسی تاریخ ہے اس شخص کی؟ اس کے بارے سے لوگ کمنٹس جا رہے ہیں, دے رہے ہیں, لیکن ہم اس کرتے ہیں اس میں اور ہمیں اس میں فرق ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں کہ مالک لوگ ہیں, اور ہم اس طرح کے غم جو ہے نا نہیں پھیلانا چاہتے. عوام کو کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ آپ کو آزادی نہیں دلوائیں گے, ہندوستان کے حکمران آپ کو آزادی نہیں دلوائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے وسائل تباہ کر سکتے ہیں. بعد میں بتاؤں کہ دونوں حکمرانوں کو اور ان کے اداروں کو جو یہ نا, یہ گولی مارنے پہ تل جاتے ہیں. ریاست کے اندر میں اپنے کشمیر خدا اس ریاست کے عوام کے لیے جو ہے نا, اس کے لیے سوچ, تو وہ آپ کے ساتھ شنم آپ کی مہربانی کہ آپ نے اتنا بڑا درد دل رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا